السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے نشست کا موضوع ہے رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والے لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ جس مرد اور خواتین کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور جنت تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزوں کی اہمیت کا اندازہ، فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے کہ روزے کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1151، کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے میرے لیے اپنی شہوت، اپنی خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، سنن نسائی حدیث نمبر 2220، کہ تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اور چونکہ روزہ کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کی مقدار کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اس لیے روزہ دار جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا اجر و ثواب دے گا تو اسے بے انتہا خوشی ہوگی، وہ بہت خوش ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔
کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار شخص کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ ایک روزہ دار جب افطاری کرتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ روزہ دار شخص جب اللہ سے قیامت کے دن ملے گا تو اس وقت بھی اسے بہت خوشی ہوگی اپنے اجر اور اپنے اعمال کو اور اپنے اعمال کے ثواب کو دیکھ کر۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، یہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896، کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے روز صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، اور پکار کر کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ روزے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت کے روز شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے دور رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 984۔ روزے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو ایسا شخص سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجہ اللہ وختم له بها دخل الجنہ۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 985۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ شخص بھی سیدھا جنت میں جائے۔ روزے کی اہمیت فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی اہم عمل ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائے کہ جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان، تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو اور فرض زکاتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، رمضان المبارک کے روزوں کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ یہ سن کر اس دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کچھ کروں گا اور نہ اس سے کم۔ پھر جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو اسی روئے زمین پر اسی دھرتی پر دیکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کی ان فضیلت کو سمجھیں اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔